پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پٹھوں کے کھچاؤ کی اصل وجہ کیا ہے؟ بہت سی ریزنز ہیں پٹھوں کے کھچاؤ کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہی ان پلیزنٹ سینسیشن ہے، کوئی خوشگوار چینج نہیں ہے باڈی کے لیے، لیکن لوگ جو ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ٹالرنس میں رکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہی غلط ہے، اگر کھچاؤ محسوس ہو تو اس کی وجہ کو ضرور پہلے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے۔ وجہ بہت سی ہیں جن میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے ونٹر۔ ٹیمپریچر کا گرنا ہمارے اسکیلیٹل مسلز، اسپیشلی وہ مسلز جنہوں نے موومنٹس ہماری باڈی کی تمام دینی ہیں، ان مسلز کے لیے ایک بہت ہی نیگیٹو فیڈ بیک بلڈ ہوتا ہے۔ نیگیٹو کس انداز میں ہے کہ ہمارے مسلز کو ٹیمپریچر آپٹیمم کتابوں کے مطابق چاہیے 38.5 ڈگری۔ اب باڈی ٹیمپریچر ہے 37، لیکن آپٹیمم ٹیمپریچر چاہیے ہمیں 38.5۔ اور اس وقت ابھی میں موسم کا حال دیکھ رہا تھا اور باہر سردی کا آپ عالم دیکھ لیجئے، تو جتنا بڑا یہ ڈراسٹک چینج ہے، اس چینج کو مسل کے سپنڈلز جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور پھر بہت سے سپنڈلز ایسے ہیں وہ ایکٹیو ہی نہیں ہو پاتے، تو اس وجہ سے ہمیں کھچاؤ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہماری رینج کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہماری گردن ہے ہم پراپر موو نہیں کر پاتے، ہمیں فیل ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، کمر ہے اس میں کھچاؤ آ رہا ہے، پٹھے ہیں اس کے آپ کے شولڈرز کے اس میں کھچاؤ آ رہا ہے۔ تو ایک فیکٹر اس میں سردی ہے۔ دوسرا فیکٹر اس میں ڈی ہائیڈریشن ہے، پانی کی کمی۔ پانی ہمارے تمام باڈی کے تمام فنکشنز کے لیے ایک میڈیم ہے، ایوری بڈی نوز، ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ پانی ایک میڈیم ہے۔ سردیوں میں ہم زیادہ تر یہ بھی کرتے ہیں کہ پانی کم پیتے ہیں، اور ہمارا جو شفٹ ہے وہ سارا کافیز اور جو سافٹ ڈرنکس ہیں اس طرف موو ہو جاتا ہے۔ تو پانی کی کمی سے کیا ہوگا کہ پانی کی کمی سے ہمارے مسلز کی پی ایچ مینٹین نہیں رہتی۔ جب وہ پی ایچ ایسیڈک رہے گی، مسلز ہمارے پراپر واٹر نہیں لے رہے، تو اس کی وجہ سے بھی کھچاؤ کا ایک سینسیشن بنا رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ الیکٹرولائٹ امبیلنس، سوڈیم، پوٹیشیم، کیلشیم، ہماری ڈائٹ بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اب آپ کے ڈائٹ کے اندر اگر آپ صرف پروٹین کی طرف موو کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈائٹ میں ساتھ کیلشیم، میگنیشیم، ان کی ایک خاص مقدار جو ہے وہ ایڈڈ رکھیں تو آپ اس سینسیشن سے بچ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف سرد موسم میں ہی، جیسے آپ نے بتایا کہ ہم زیادہ اس کا شکار سردیوں میں ہوتے ہیں، جی ایگزیکٹلی، صرف پانی کی وجہ سے؟ نہیں، دیر آر ملٹیپل ریزنز، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ 2 ریزنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اب آپ نیکسٹ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو سردیوں میں ایکسرسائز کرتے ہیں، بیکاز ان کو یہ موسم اور یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑا فیوریبل لگتا ہے کہ اس میں ہمیں ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ اب جب وہ انٹینسو ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں تو انٹینسو ایکسرسائز کے بعد فوراً مسل ٹیمپریچر گرتا ہے وانس اگین۔ بالکل، پہلے آپ نے ریز کیا، ریز کرنے کے بعد آپ فوراً ٹیمپریچر فال کر رہے ہیں، وہ 5 پر جا رہے ہیں، 10 پر جا رہے ہیں، تو وانس اگین وہ ٹیمپریچر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر بنتے ہوئے دوبارہ آپ کے مسلز کے اندر سٹفنس لاتا ہے۔ اس کو ہم کلاسیکلی بولتے ہیں ڈیلیڈ آن سیٹ مسل سورنس، یعنی ورزش کرنے کے بعد مسل میں کھچاؤ آنا۔ اب اس کو بھی مینٹین کرنے کے لیے اسپیسیفک ٹیکنیکس ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ورزش کر رہے ہیں اس میں، تو آپ ورزش کرنے سے پہلے اور ورزش کرنے کے بعد دونوں میں آپ اسٹریچنگ اور کول ڈاؤن ضرور ایڈ کریں۔ ورزش کرنے سے پہلے اسٹریچنگ کریں، ورزش کرنے کے بعد کول ڈاؤن اسٹریٹجی استعمال کریں۔ اپنے باڈی کو ڈراسٹک چینجز پہ مت رکھیں، ڈراسٹک چینجز ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کو سمجھنے لیں ایگزیکٹلی، آپ کی باڈی فوراً ایمرجنسی سچویشن میں چلی جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ بھئی ایک بہت ہی نیگیٹو سٹیمولا، ایک میسج آیا باہر سے اور مجھے اس کو فوراً ڈیل کرنا ہے، تو اس میں بہت سی انرجی سپینڈ ہوتی ہے۔ ہم کتابیں پڑھیں تو آپ کو وہاں سے پتہ لگے گا، کتاب کہتی ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر کسی بھی آرگن کو میکسیمم انرجی سپینڈ کرنی پڑتی ہے، وہ آرگن فوراً اپنی ایکٹیویٹی کمپرومائز کر دے گا۔ بہترین سر، ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں، حیدر علی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی حیدر، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے یہ جاننا چاہ رہا جو بیک بون ہوتی ہے اس کے اوپر والے حصے میں اکثر پین رہتی ہے۔ ہم لوگ کی جاب نیچر ایسی ہے کہ سٹنگ جاب زیادہ ہے، بیٹھ کے جاب کرنے کی نا زیادہ ہے، تو مجھے کوئی ایسی ایکسرسائز بتا دیں یا ایسی کوئی میڈیسن بتا دیں کہ میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ جو میری بیک پین ہے یہ بھی ٹھیک ہو۔ رائٹ، اچھا، واقعی میں یہ ایک میجر ایشو ہے کہ ہم لوگ اپنے جو 8 آورس ڈیوٹی کے ہیں یا 6 آورس ہیں، 10 آورس ہیں، وہ جو لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ان کو ہی اکثر بیک بون کا پرابلم رہتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بات سے بات چلتی ہے، بات سے بات چلتے ہوئے نیکسٹ ٹاپک میرا یہی تھا۔ میری اپنی ابھی ریسنٹ ریسرچ اسی ورک ریلیٹڈ ڈسکمفرٹ پر ہی ہے، اور
دنیا میں اگر میں امریکن فزیوتھراپی ایسوسیشنز اور باقی ایسوسیشنز کی ریسرچ کو شیئر کروں تو ہمیں ورک پلیسز کے اوپر، میں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، ورک پلیسز کے اوپر ہم 30 منٹس سے زیادہ ایک فکسڈ پوسچر نہیں رکھ سکتے. یونائٹڈ نیشنز نے اپنے ادارے کے اندر وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے سختی سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کنڈیشن دی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے ہر 30 منٹس کے بعد بریک لینا ہے. مطلب ایسے ایس او پیز ہونے چاہیے. کیا بات ہے. اچھا what kind of break جس میں آپ لنچ کر سکتے ہیں, واک کر سکتے ہیں. It should be like somebody related to something related to movement. آپ جس میں کچھ اسٹریچز کرتے ہیں, اپنی نیک کے اسٹریچز کر لیتے ہیں, آپ اپنی لو بیک کے اسٹریچز کر لیتے ہیں, آپ اپنے لیگس کو ذرا اسٹریچ کرتے ہیں, آپ تھوڑا سا موو کر سکتے ہیں, آپ واک کر سکتے ہیں. اس کی ریزن ہے, وہ ریزن یہ ہے جیسے بھائی نے کویشچن کیا کہ میں 8 سے 10 گھنٹے بیٹھتا ہوں, میں کام کرتا ہوں, فکسڈ پوسچر ہے میرا, تو اس وجہ سے مجھے بیک پین آ رہی ہے. تو یہ بڑی ایویڈنٹ سی بات ہے. میں اس کو اسی طرح سے کہوں گا کہ آپ نے کسی ایک جوائنٹ پر یا کسی ایک جوائنٹ سیٹ کے اوپر کیا کیا ہے کہ لوڈ نارمل سے زیادہ اور جتنا وقت وہ برداشت کر سکتا ہے اس سے زیادہ ڈالا ہے بھائی, اسی لیے وہ درد کر رہا ہے. بالکل. اچھا, اب اس سے اس حد تک مسائل ہیں اس وقت لوگوں کو, موروں کے مسئلے, ڈسک پرابلمز, کیونکہ دباؤ آ رہا ہے نا, ایک مورا اوپر ہے ایک مورا نیچے ہے, بالکل اس کے درمیان ڈسک مسلسل وہ اب مسلسل دباؤ ہے. اب دباؤ آپ کتنی دیر برداشت کریں گے؟ وہ دباؤ بڑھتے 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 آپ کی ڈسک اندر سے باہر آنا شروع ہو جائے گی, ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی, ڈسک پھٹ جائے گی. اس کے بعد قریب سے نس گزر رہی ہے, اس نس کے اوپر دباؤ آئے گا, کمر میں درد شروع ہو جائے گی, شیاٹیکا بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی, اور بات بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکل اچھا جائے ان کو گی. کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ اٹس ویری سمپل. ہی شوڈ لیو ہز ڈیسک آفٹر 30 منٹس ٹو 1 hour. 1 گھنٹے ڈن ہو گیا. حیدر, اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا کلپ آپ نے کراپ کرنا ہے اور اپنے جو باس ہے ان کو سینڈ کرنا ہے, وہ آپ کا ایس او پی سیٹ کر دیں گے. آپ نے جی 30 منٹ کے بعد بریک لینا ہے, موومنٹ چینج کرتے رہا کریں, تب آپ بہتر فیل کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہے, عریشہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عریشہ, کیا جاننا چاہیں گی؟ اچھا, مجھے یہ پتا کرنا تھا, میری ماما کے نا دونوں بازو میں بہت زیادہ پین رہتا ہے. مطلب اب تو ورکنگ بھی نہیں کر رہے, کافی ان کا علاج بھی کروایا ہے, لیکن ابھی بھی پین رہتا ہے, سن ہو جاتے ہیں ہاتھ ان کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. مطلب میرے بھی ایک عزیز ہیں, مطلب کہہ لیں کہ ہمارے بزرگ کہہ لیں, ان کے ساتھ بھی ایشو ہے کہ وہ جی بازو سن ہو گیا اکثر, اور یا پھر آپ کہہ لیں کہ ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں, بل پڑ جانا شاید اسے کہتے ہیں. یہ بہت زیادہ مسائل رہتے ہیں. جی, ایج کے ساتھ باٹم لائن شیئر کروں گا, ایج کے ساتھ وائٹامنز اور الیکٹرولائٹس کی بہت کمی آتی ہے, کیونکہ ڈائٹ بھی کم ہو جاتی ہے. وائٹامن B12, B6 ان کا یہ رول ہے کہ وہ مسلز کو اس طرح چلائے رکھتے ہیں کہ سینسیشنز بلڈ رہیں اور سن نہ ہوں, نمبنس نہ آئے کسی طرح سے. تو اب اس ایج میں جا کے ایک تو ڈائٹری پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں, اس وجہ سے یہ ویکنس آ رہی ہوتی ہے, اور نمنس یعنی ہاتھ پاؤں سن ہونا محسوس ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کوئی انرجی ہے ہی نہیں اس کے اندر, ٹھیک. اور B12 مسل کی جان ہے, مسل کی پاور ہے B12. تو اگر B12 ڈائٹ میں ایڈ کریں تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. دوسری چیز, ایج کے ساتھ اور بہت سی ڈیزیزز ایڈ ہو جاتی ہیں انفارچونیٹلی, جس میں ڈائبٹیز ایک بہت بڑا, ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں ہم نمبر 1 پہ آئے ہیں, ٹھیک ہے, ڈائبٹیز میں. ایک ڈائبٹیز بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پٹھوں کے اور جوڑوں کے مسئلے بنتے ہیں. دوسرا, اس کے بعد آ جائیں تو دل کے بہت سے مسائل ہیں, کارڈیو واسکولر ڈس آرڈرز ہیں, کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہے, کسی کی ایک نس بند ہے, کسی نے بائی پاس کرایا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بالکل. تیسرا, آرتھرائٹس. اب آرتھرائٹس 200 سے زیادہ ٹائپس کا ہے, اور ہماری پاپولیشن میں 35 کے بعد شروع ہو رہا ہے. یہ الارمنگ ہے. 35 کے بعد شروع ہو رہا ہے, 35 کے بعد میل فیمیلز دونوں میں برابر شروع ہو رہا ہے. اچھا, برابر شروع ہو رہا ہے. اور وجہ وہی نکلتی ہے, ڈائٹ اینڈ لائف سٹائل. یہ کس قدر باڈی کو کمزور کر سکتا ہے؟ دیکھیں, آرتھرائٹس تو ڈی جنریٹو ہے, یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. ڈی جنریٹو کا مطلب کہ اس نے ہڈی کو توڑ پھوڑ میں لے جانا ہے, اس نے توڑنا شروع کر دینا ہے. تو ڈی جنریشن جب بھی شروع ہو جائے گی, ہم اس کو ری جنریٹ نہیں کر سکتے, ہم اس کو ریورس نہیں کر سکتے. آج تک دنیا کی کوئی کتاب, کوئی اس کے ڈاکٹرز جو ہے نا, اس کو آرتھرائٹس کو ریورس نہیں کر سکے. یہ ریورس نہیں ہو سکتا. ہاں, کر کیا سکتے ہیں, آگے جا سکتا ہم ہے, ڈیلے کر سکتے ہیں, اس کی ٹائمنگ کو ڈیلے کر سکتے ہیں, ہم اس ڈی جنریشن کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اسی لیے جیریاٹرکس ایک پوری فیلڈ ہے جو اسی پر کام کر رہی ہے کہ وہ اولڈ ایج کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے ہوم کیئر پلانز بناتے ہیں.
ताकि वो इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकें। अच्छा, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है, सलाउद्दीन, अस्सलामु अलैकुम। जी, ये मेरी ना पिंडलियों में खिंचाव पैदा हो जाता है, फिर मैं खड़ा होता हूँ तो ठीक हो जाता है। अच्छा जी सर, पूछते हैं हम। बड़ा डॉक्टर साहब, क्लासिकल सी बात है ये, मेरा ख्याल है ज़्यादातर देर ये बैठते होंगे और बैठने की वजह से ये खिंचाव बन जाते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर पिंडलियाँ प्रॉपर कवर्ड ना हो तो उससे एयर के जो गुजरना है और उससे टेम्परेचर फॉल करता है, उससे भी खिंचाव आ अच्छा, जाता है। इसमें एज फैक्टर इसमें भी आ जाता है? जी, एज फैक्टर तो हर जगह पे एडेड है। एजिंग हम कहते ही इसी चीज़ को है कि वक्त के साथ साथ आपके बॉडी सिस्टम्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब आप 20 इयर्स ऑफ एज में जो एक्टिविटी कर सकते हैं, हमारी एक गलत फहमी ये है कि हम समझते हैं कि हम 20 साल वाली ही एक्टिविटी 60 साल में कर सकते हैं। वो नहीं हो सकती। वहीं पर जाकर फिर हमारे ये प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है हमारा और बॉडी का। हम कहते हैं काम करना है, बॉडी कहती है नहीं, अभी आप उतना नहीं कर सकते, यू शुड टेक रेस्ट। ऐसे मतलब मैंने पहले भी बात की होम केयर प्लान्स में, ऐसी सिचुएशंस में हम लोगों को साथ इंटरवल्स गाइड करते हैं। अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप इंटरवल्स लें, आप रेस्ट के इंटरवल्स लें, इंटरवल्स के साथ साथ आप ज़्यादा बेहतर इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, हम जी जहाँ पर बात की है कि इस तरह से ये बॉडी को वीक कर देता है, तो इसकी हम कुछ ट्रीटमेंट्स की जानिब आ जाते हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। देखें, एज मतलब सच बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है ना कि जो नेचुरल है वो तो ख़त्म नहीं हो सकती, वो आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ आनी है, लेकिन हम उसमें बेहतरी किस तरह ला सकते हैं? देखें, बहुत सी जगह पर तो हमारा बिल्कुल ही एक रेड फ्लैग आ जाता है। रेड फ्लैग का मतलब ये है कि अगर कोई नहीं हो सकता कुछ भी, हो ही नहीं कुछ सकता, वो लाइलाज है। रूमेटाइड आर्थराइटिस है, उसको रूमेटिक फीवर जितने हैं उनमें फीवर्स भी रहते हैं, जॉइंट्स बहुत वीक भी हो जाते हैं, डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाती है, उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर तो हमारे लिए बिल्कुल रेड फ्लैग है। वहाँ पे पेशेंट सिर्फ प्रोटेक्टेड फेज में रहता है, वहाँ पर हम कहते हैं इसको बचा के रखें, जो आगे बच गया है उसकी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप ये कहें कि इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, हम इसके अलामतों को ट्रीट कर सकते हैं, हम इसकी सिम्पटम्स को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे पेन आ रहा है हम पेन किलर देंगे, जैसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन आ रही है तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, जैसे हम कहते हैं कि जी मोबिलिटी ठीक नहीं है, वो सही मूव नहीं कर पा रहा अपना हाथ, तो हम फिजिकल थेरेपी के थ्रू उसकी ट्रैक्शंस और उसकी ग्लाइडिंग्स और उसके साथ उसकी मूवमेंट्स की तरफ उसको लाते रहेंगे। लेकिन ये जहन We'll में रखते keep on हुए fighting, कि हाँ, keep on fighting। ये चोर सिपाही का खेल चलता रहेगा और ये प्रोलॉन्ग्ड चलता है। इसीलिए जितनी यंग पॉपुलेशन है, हम उसको स्पेशली फीमेल्स की मैं बात करूंगा, फीमेल्स की हेल्थ जो है पाकिस्तान में, जो वुमेन हेल्थ है, कोई हाल नहीं है इसका। 92% विटामिन डी डेफिशिएंट फीमेल्स पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, और विटामिन डी बच्चा जानता है बोन हेल्थ के लिए जरूरी है। अब जब तक आप जंक से जंप नहीं करेंगे तो आप विटामिन डी पूरा नहीं करेंगे, आप नहीं वीक पूरा रहेंगे। कर सकते हैं। हमारे साथ जी एक और लाइव कॉलर मौजूद है, मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है जी। जी क्या पूछना चाहते हैं? पूछना मैडम ये चाहता हूँ कि मेरे ना हड्डी में दर्द है 15-20 दिन से ना, तो दवाई भी लगी है डॉक्टरों से तो ठीक नहीं हो रहा है। जी अभी जान सट वगैरह भी कुछ नहीं लगी, कुछ चोट कुछ नहीं है जी। एड़ी की दर्द की जो बहुत सी वजूहात हैं, उसमें से एक इनका जूता भी ख़राब हो सकता है। शू जो है फ्लैट पहनते हैं आजकल हम, फैशन है, ठीक है जी, वो ना करें। आप मीडियल आर्च इस्तेमाल करें जिसके दरमियान आर्क बनी हो। दूसरी बात यह है, प्लांटर फैशियाइटिस एक कंडीशन है कि हील के साथ साथ एक बैंड चलता है, हील के साथ साथ वो बैंड जो है वो इन्फ्लेम कर जाता है, उस पर सोजिश आ जाती है। तो इनको चाहिए कि एक बार उसको असेस करवा लें किसी फिजिशियन से, फिजियोथेरेपिस्ट से असेस करवा के उसके मुताबिक उसकी वर्जिशें करें। उसकी वर्जिशों में आप थोड़ा सा इसको मसाज करें किसी बॉल के साथ, पाँव ऊपर रखें, बॉल नीचे रखें, उसको हल्का सा मसाज करें, और मसाज करने के बाद फिर पाँव की जितनी हरकतें आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं वो तमाम मूवमेंट्स पाँव की इसमें जारी रखें। और एक इसके लिए ख़ास मूवमेंट है, वो ये है कि आपने पाँव की उंगलियों को पकड़ लेना है ऊपर से, और पाँव की उंगलियों को ऊपर से पकड़ के खींचना है, तो नीचे तक खिंचाव जो है वो मिलेगा, स्ट्रेच मिलेगा, इसको हम स्ट्रेचिंग कहते हैं।